ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر اگر عشق محبت، عشق رسول نے دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کام آنی ہے۔ اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے نا، تو نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا، ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک تاریخی سجدہ ہوگا، اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا، آج میں اور آپ سجدہ کریں، کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا، تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام۔ رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا، امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا۔ ارشاد ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے۔ پھر فرمایا جائے گا، وقل یسمع لک، آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفاء تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا، عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی، کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے، آؤ روایت سنو۔ اللہ کریم کی بار روایتوں میں آتا ہے، قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ السلام والسلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا، اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے، اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی۔ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا۔ وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی، مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی، جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی، اربوں لوگ ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نہیں نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں، ایسے امت کے غمخوار ہیں، ایسے فکر مند ہیں۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے دو باتیں ہیں، مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتیں ہیں، آپشن دیا گیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یا آپ شفاعت لے لیں۔ سنیے گا حدیث پاک، there were two options، یا تو half of your امت will go in جنہ، آپ کی آدھی امت بخش دی جائے، یا آپ شفاعت لے لیں۔ نبی پاک فرماتے میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے، اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، شفاعتی للہالکین من امتی، شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا، میرے آقا گناہگاروں کو تلاش کر کر کے شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام مولانا حسن رضا خان صاحب اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، اس دن سارے لوگ رو رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ارے نبی پاک تو بخشے بخشائے ہیں نا، مگر ان کے دل پر بھی فکر ہوگی، وہ بھی رنج میں ہوں گے، وہ اپنے لیے نہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ امت کے لیے غمزدہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، ہر نبی کے لیے ممبر بنایا گیا ہوگا، مگر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا رہ کر اس لیے کھڑا رہوں گا کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ آپ سمجھ رہے اس بات؟ میں اور آپ تمنا کیا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جلدی جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں۔ نبی پاک فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا خیال تو ماں باپ بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کا جو نبی پاک اس دن فرمائیں گے۔ یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ارے کسی کا ماں کا بچہ گم ہو جائے کیسے ڈھونڈتا ہے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا، نرم نرم
پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. ارے اپنے مبارک پاؤں سے کبھی ادھر سے کوئی پکار رہا ہوگا, کوئی ادھر سے پکار رہا ہوگا, اور آقا دوڑ دوڑ کر انہیں بچا رہے ہوں گے. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط میں ان کو پکارتا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم, وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. آقا مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے, یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے. اور آقا کرم فرما کر اس کی شفاعت فرمائیں گے. یہ حال نبی پاک کا قیامت کے دن ہوگا. اور خود فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے امتیوں کو جہنم سے نہ نکال لوں. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں قیامت کے دن میں ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں گا. اتنی شفاعت فرمائیں گے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, مگر ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ وہ جو مانگے گے انہیں عطا کیا جائے. نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی ہے, میں نے وہ دعا قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے, اور وہ اس دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا. اللہ اکبر. پیار تو دیکھے ہم سے. میں اب نوجوانوں سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں میں فلاں فٹ بالر سے پیار کرتا ہوں, مجھے فلاں ایکٹر سے پیار ہے, مجھے فلاں کرکٹر بڑا اچھا لگتا ہے. گھر میں جاؤ تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں, اس جیسے کپڑے, اس جیسے بال, اس جیسے سٹائل. کبھی پوچھوں اس سے کہ بھائی کبھی وہ جو بڑا آدمی جس کو آپ فالو کرتے ہیں دیوانے اس نے کبھی آپ کا کوئی خیال کیا, آپ کو جانتا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کیسے جانے گا, اس کے تو اربوں کروڑوں فالوورز ہیں, ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں, بس اس کو دیکھا ہے دیوانے ہو گئے ہیں, وہ ہمیں جانتا بھی نہیں, ہمارا خیال کہاں سے رکھے گا. اب مجھے بتاؤ تم اس کو چاہتے ہو کہ جو تمہیں جانتا نہیں ہے, جس نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا. میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, 1400 سال پہلے جو ہمیں یاد کرتے تھے, جو راتوں کو جاگتے تھے, ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے ہیں. معراج کی شب امت کو یاد کیا, اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا. ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے, کسی پر فدا ہونا ہے, تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اب آئیے, باتیں تو بہت ساری ہیں, مگر اب میں کچھ وہ اعمال بتا دیتا ہوں حدیثوں کے ذریعے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کو میری شفاعت ملے گی. شفاعت حاصل کرنی ہے نا, تو کچھ ایسا بننے کی بھی تو کوشش کریں. پیارے آقا فرماتے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا, کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا, قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے. مبارک ہو, ہم سب مسلمان ہیں, مگر اب ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. ہاں, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ, اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر نہیں سکتا. قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور مت مرنا نہیں مگر مسلمان. There is a big question. شروع میں کہا جا رہا ہے ایمان والوں, تو ایمان والوں تو موت بھی مرے گا. ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی مسلمان ہو گیا کیا ہے, اب تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے. نہیں, قرآن وارن کر رہا ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرنا مگر مسلمان. It means there is some type of doubt کہ ایمان مرنے سے پہلے چھینا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے نا. نعت میں پڑھتے نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. مگر وہ کیا دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. تو پلیز 2 باتیں کرنی, ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے, ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں, کچھ تھوڑی سی فکر کریں.
آپ کی قیمتی گاڑی ہے، قیمتی موبائل ہے، قیمتی اشیاء ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو. سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ وہ ایمان ہے. اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، شیطان. اوپن اینیمی قرآن کہتا ہے. شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا نا، بے ایمان ہے. وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے. تو اب اس کے پلانز ہیں، اس پلانز کو سمجھنا ہوگا. برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت، گناہوں کی تکرار، بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر ایک ڈاٹ. کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے، چڑ آتی ہے. قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، برا لگتا ہے. وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں. چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے، ایمان چھین سکتا ہے. دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات ہے. اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے. فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے، کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہم تو جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے. یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا. ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے. ہم اس لمٹ کو کراس کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم، بری صحبتوں سے بچنا ہے. بولتے سے پہلے خیال کرنا ہے. ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا، ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں پھر اگلے ٹاپک پر آتا ہوں. ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ. بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کو کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. آپ بلیو کریں ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں، کہتے ہیں نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. یہ شاکی پلان کر کے داخل کیے گئے ہیں ہماری گفتگو میں، ہمارے محاوروں میں، ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر. تو ایمان کی فکر کریں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان. اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے، بھائی یہ کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا؟ بھائی مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے کوئی ایمان سے جائیں گے؟ چلو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو. اولیاء اللہ کا مائنڈ سیٹ ہی اور تھا. 11ویں شریف شروع ہو گئی ہے نا، غوث پاک کی صرف نیاز ہی کھانی ہے، ان کے نعرے ہی لگانے ہیں، ان کی باتیں بھی تو سنو. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار. کتنا خوف ہے. اصل عید وہ ہوگی جب ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں جناب. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے، حدیث بیان کرنے، دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے. چند کتابیں پڑھ لی، چند لاجکس پڑھ لی اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں. اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کرام سے دور کریں گے، کسی کو صحابہ سے دور کریں گے، کسی کو علماء سے دور کریں گے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا ہے. آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا. جب آپ اولیاء سے بھی دور، صحابہ سے بھی دور، علماء سے بھی دور ہو جائیں گے تو اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. یہ پلان ہے، اب لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں. تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائیڈ عاشق رسول علماء کرام ہیں، تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے. کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے، جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے، چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں یار ڈاکٹر اچھا ہے مگر بلڈر نہیں ہے. ایک بلڈر سے گھر بنایا، اس نے گھر بہت اچھا بنایا، اس نے کہا گھر بڑا اچھا بنایا، بقرعید میں جانور بھی اسی سے کٹوا لیتے ہیں.
کہ نہیں یار وہ کسائی تھوڑی ہے، وہ بلڈر ہے. تو یو نو کہ جس کا جو کام ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں. تو دین بھی اس سے سیکھے نا، کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہو. جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پر آ کر بیان شروع کیا، ہم نے سننا شروع کیا اور کنفیوز ہونا شروع کیا. یہی تو پلان ہے کہ کسی طرح مسلمان، کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کے دل سے عشق رسول نکال دیں، کوئی کوشش کر رہا ہے اولیاء کی محبت نکال دیں، کوئی کوشش کر رہا ہے صحابہ کی محبت نکال دیں، کوئی چاہتا ہے اہل بیت امام حسین کی محبت دل سے نکال دیں. سارے پلانز ہیں. لیکن ہمیشہ کوئی نہیں کہے گا اللہ کی محبت دل سے نکالو، کوئی نہیں کہے گا اسلام سے پھر جاؤ. وہ پہلے آپ کی بنیادیں کاٹ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ ساری بنیادیں کٹیں. آخری الٹیمیٹ گول ایمان ہے. تو پلیز ان چالوں کو سمجھیے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا دیں، یہاں وہ چور بلاتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ اتنے شاطر ہیں کہ کاجل بھی چوری ہو جائے گا، آنکھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. بٹ نوبڈی کیئر. ایسا نہ کریں. علماء کرام سے مربوط رہیں، عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا. اور باتیں تھی مگر میں ایک عشق والی بات پر اب اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عادل میں نے جو وقت دیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، لیکن اب جو میں بات کروں گا انشاءاللہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی، کچھ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی. شفاعت حاصل کرنی ہے نا، ہیں تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں چلے جاؤ شفاعت واجب ہو جائے گی. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے. آئے ہائے، یہ وہ دربار ہے جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا، مدینے کی زندگی بھی نرالی، مدینے کی موت بھی نرالی. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ادھر کی موت بھی نرالی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو مدینے جایا کیجیے اور یاد رکھیے، اس کی تڑپ رکھیے، اس کی دعا کیجیے، اس کی التجا کیجیے. اگر کوئی مجھے غریب سن رہا ہے نا، اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار مدینے تو امیر جا سکتے ہیں، اتنے سارے پیسے، پاسپورٹ، ٹکٹ، تو یہ آپ کی بھول ہے. مدینہ پیسے سے نہیں جاتا بندہ. ہاں، میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا. اور کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا ہے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو جانے. مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کر، ہاں مدینے نہ جانے کے بہانے نہیں ڈھونڈا کر. لوگ کہتے ہیں یار ابھی ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، تھوڑی بچی کی شادی ہو جائے، فلاں کام اٹکا ہے، جیسے ٹھیک ہوگا پھر جاؤں گا عمرہ کرنے، پھر جاؤں گا حج کرنے، پھر جاؤں گا مدینے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے، وہاں کے لیے تو بہانہ تلاش کرے. آپ کو مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ پسند آ جائے، آپ گھر کی کوئی چیز بیچ کے پلاٹ لے لیتے ہیں. کوئی گاڑی خریدی ہے، بندہ کہتا ہے زیور بیچ لو، گاڑی لینا ہے. مدینے کے لیے بھی ایسے ہی کیا کرو، کچھ آگے پیچھے کرنا بھی پڑے نا، چلے جایا کرو مدینے. ہاں، اور یہ نہ سوچو یہ کام سدھرے گا پھر جاؤں گا، یہ کام نپٹے گا پھر جاؤں گا. ارے ادھر جاؤ، سارے کام نپٹتی ادھر سے. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے. میں نے امیروں سے زیادہ سخی غریبوں کو دیکھا ہے. کچھ غریب تو کمال کرتے ہیں. اور صحیح بتاؤں، جیسا غریب مدینے پہنچتا ہے نا اس کا صدقہ مل جائے. میں کئی ایسے غریبوں کو دیکھا. ایک بار میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے؟ کہتے جوڑ کے جو کچھ تھا نا سب خرچ کر دی. میں نے کچھ بھی نہیں، بولے کچھ بھی نہیں، جو تھا کچھ چیزیں تھی وہ بھی بیچ دی. میں نے کہا اب کہتے لینے آیا ہوں، خالی کر کے آیا ہوں، اب لینے آیا ہوں. اور اس گلی میں آیا ہوں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. یہ کمال کرتے ہیں، یہ سب کچھ ختم کر کے پہنچ جاتے ہیں مکے مدینے. اب بھر کے آتے ہیں. امیر یہی سوچتا رہتا ہے 3 لاکھ کا ٹکٹ ہو گیا، 50,000 کا ویزا ہو گیا، ابھی اتنے، حالانکہ کروڑوں لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہوں گے. مکے مدینے حج کا خرچہ ہی چبھ رہا ہوتا ہے ان کو. یہ مت کرنا، یہ رہ جائے گا. اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. شوق پیدا کرے دل میں، ایسا شوق آ جائے کہ زندگی کا سب سے بڑا شوق یہی بن جائے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری
साडा ते कोई जोर नहीं, हमारा कोई जोर नहीं। करोड़ों रुपए हो आपके पास, अगर बुलावा नहीं तो नहीं जा सकते। बस मांगते रहें, अर्ज करते रहें। और खुदा की कसम, दुनिया में कई शहर हैं जो आप 2, 4, 5 बार के बाद देखना नहीं चाहते। बंदे की फेवरेट जगह भी होगा, बंदा कहता है देख लिया यार, अब कहीं और चलो। कितनी बार जाए उस मुल्क में, कितनी बार जाए उस शहर में। मगर मदीना वो शहर है कि 1000 बार देखे जी नहीं भरता। बल्कि सच्ची बात ये, जिसने जितना देखा है ना वो उतना तड़पता है। ना देखने वाला भी तड़प रहा है, देखने वाला ज्यादा तड़प रहा है। शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना। कैसी गलियां और कैसी फजाएं हैं। सहाबा ने तो नबी पाक की खुशबू सूंघी थी ना, आका के जिस्म से मुश्क से ज्यादा खुशबू प्यारी आती थी। और सहाबा इकराम गली के किनारे खड़े होकर पहचान लेते थे कि नबी पाक यहां से गुजरे हैं। मगर सच्ची बात यह है, 1450 साल हो गए, किसी आशिक रसूल की आंखों पर पट्टी बांधे, हाँ, उसको मदीने ले जाए। बताएं ना कहां ले जा रहे हैं। अगर वायरस नहीं है ना नाक में, पहले आया था कोविड वायरस, सूंघने की सलाहियत खत्म हो गई थी। अगर अब भी कुछ लोगों के अजीब अजीब वायरस होते हैं, इश्क़े रसूल है, अगर इश्क़े रसूल है तो फिर क्या होगा। आंखों पे पट्टी बांधकर मदीने ले जाएं, वो बताएगा। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इतना अरसा, more than 1400 years ago। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी मदीने की गलियां बता रही हैं कि किसका मस्कन है, किसका शहर है। तो मदीने जाया करो, उसकी तड़प दिल में रखें, दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि वहां शफाअत मिलती है। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत। आका फरमाते जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह बार बार मक्का पाक, मदीना तैयबा की हाजिरी नसीब फरमाए। हम सबको नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वो अमाल करना नसीब फरमाए जो नबी पाक की रिजा वाले हैं। उन अमाल से बचाए जिससे आका राजी हो जाते हैं। एक अमल बता देता हूं जो नबी पाक की नाराजी वाला सबब अमल है। आका फरमाते फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। तो कयामत के दिन अगर आका ने यह कह दिया कि जाओ मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करता, तुम तो मेरी सुन्नत पर अमल ही नहीं करते थे बल्कि सुन्नत का मजाक उड़ाते थे, किधर जाएंगे। सुन्नत को थामिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में एक ऐसा माहौल है जहां हर कदम पर सुन्नत की बात की जाती है। सुन्नतों भरा इज्तिमा, सुन्नतों भरा बयान, सुन्नतों भरा माहौल, सुन्नतों भरा मदनी काफिला। दावत इस्लामी वाले आपको कदम कदम पर सुन्नतों की बातें करते नजर आते हैं। तो आइए इस माहौल से वाबस्ता दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना जाते रहा करें। हमारा मदनी चैनल देखें, इस तरह के बयान सुनने हो तो मदनी चैनल है, सोशल मीडिया पर हमारा अकाउंट्स फॉलो करें। तो ये बयान सुनते रहेंगे तो इश्क़ रसूल में इजाफा होगा, नबी पाक से मोहब्बत में इजाफा होगा। अल्लाह करे कि गुनाहों भरी जिंदगी छोड़कर हम सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में भी कुछ दावत इस्लामी की एक्टिविटीज होती हैं। मजीद भी कुछ करने का इरादा है इंशाल्लाह। जब सलातो इस्लाम और दुआ के बाद हम बैठेंगे तो कुछ मशवरा करना चाहेंगे तो करेंगे। आदिल भाई कुछ बताएंगे कि यहाँ शायद इस्लामी बहनों का हर बुध को B76 बहनों के लिए, लेडीज के लिए इज्तिमा होता है। टाइमिंग दोपहर 4 बजे, शाम 4 बजे ये इज्तिमा होता है हर वेडनेसडे को B76 में। तो जो आपकी घर की खवातीन हैं KDA में जो रहते हैं भेजा करें।